الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، جب میرا امتی میری ذاتی بابرکت پر ذوق و شوق کے ساتھ، محبت کے ساتھ دن بھر میں 100 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ کریم اس شخص کی دونوں آنکھوں کے درمیان یہ بات لکھ دیتا ہے کہ یہ بندہ نفاق اور جہنم کے عذاب سے بری ہے، اور بروز قیامت اس شخص کو شہداء کے ساتھ رکھے گا۔ آپ بھی نیت کر لیجئے اور میں بھی نیت کرتا ہوں کہ ہم مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکت پر کثرت سے درود پاک پڑھا کریں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آج انشاءاللہ آپ جانیں گے کہ ایک مرتبہ حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بہت ہی بڑے صحابی رسول ہیں، کہ ایک مرتبہ ہوا یوں کہ آپ کی ایک کنیز تھی، کنیز کہتے ہیں لونڈی کو، غلام، ٹھیک ہے، خادمہ، آپ کی ایک خادمہ تھی، کنیز جس کو کہا جاتا ہے، کہ ایک بار اس کنیز نے حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آپ یا سیدی یہ تو بتائیے کہ آپ جن ہیں یا انسان، آپ انسان ہیں یا جن؟ جب یہ پوچھا تو حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا بیان کرتے ہیں کہ میں انسان ہی ہوں۔ وہ عورت تعجب کرنے لگی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ عورت خود ہی کہنے لگی، یا سیدی میں نے آپ کے کھانے میں میں نے زہر ڈالا۔ کیا؟ زہر ڈالا۔ پھر اس کے اگلے دن پھر میں نے زہر ڈالا، اس زہر نے کوئی اثر نہ کیا۔ پھر اس کے اگلے دن میں نے پھر آپ کے کھانے میں نے زہر ڈالا، لیکن اس نے پھر اثر نہ کیا۔ پھر اس کے اگلے دن میں نے آپ کے کھانے میں زہر ڈالا، لیکن پھر اس نے کوئی اثر نہ کیا۔ یا سیدی میں نے یہ عمل 40 دن تک لگاتار کیا۔ حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کی لونڈی جو آپ کی خادمہ تھی وہ مخاطب ہے، کہتی کہ یا سیدی میں نے آپ کے کھانے میں 40 دن آپ کے کھانے میں زہر ڈالا، لیکن اس نے نقصان نہ کیا۔ آپ مجھے وجہ بتائیں، وہ ایسی کیا وجہ تھی جس کی وجہ سے وہ آپ کو زہر اثر نہ کر سکا؟ 40 دن یہ کوئی چھوٹا عرصہ نہیں ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ کے کھانے میں آپ کی خادمہ نے 40 دن تک زہر ڈالا، لیکن اثر نہ کیا۔ تو پھر جب یہ پوچھا کہ آپ بتائیں آپ جن ہیں یا انسان، تو آپ مسکرا پڑے، فرمایا میں انسان ہوں، میں انسان ہوں۔ تو فرمایا لگتے نہیں ہیں، کیونکہ میں نے 40 دن تک آپ کے کھانے میں زہر ڈالا، لیکن ذرا نقصان نہ دیا، بس یہ کہنا تھا۔ تو حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک خادمہ، تو حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں اپنی کنیز سے کہ میں اس میں اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم ہے نا، وہ میں کثرت سے اللہ تعالیٰ کو اس کے ساتھ ذکر کرتا ہوں، میں اسے اسم اعظم کا کثرت سے ورد کرتا ہوں، الحمدللہ کثرت سے ورد کرتا ہوں۔ جب یہ کہا تو آگے پھر خادمہ نے پھر سوال کیا کہ یہ تو بتائیں وہ کون سا آپ اسم اعظم پڑھتے ہیں جس کی بدولت آپ کو اللہ تعالیٰ نے اتنا کرم کیا کہ زہر بھی اثر نہ کیا؟ وہ کون سا اسم اعظم ہے؟ جب یہ کہا گیا تو سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ
عنہ بیان کرتے ہیں ایک نیز وہ اس میں اعظم یہ ہے کہ میں جب بھی کھانا کھاتا ہوں نا تو یہ میں پڑھا کرتا ہوں، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم. یہ دعا پڑھا کرتا تھا. بس اسی دعا کے سبب زہر مجھ پر اثر نہ کیا، زہر نے مجھے کوئی نقصان نہ دیا. تو پھر سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا اس کنیز سے کہا، اے کنیز مجھے یہ تو بتا تو نے میرے کھانے میں زہر کیوں ڈالا تھا، تو نے میرے کھانے میں زہر کیوں ڈالا تھا؟ تو وہ کنیز کیا کہنے لگی، یا سیدی مجھے آپ سے بغض تھا، بغض کی بنا پر میں نے آپ کے کھانے میں زہر ڈال دیا. ایک دن بھی نہیں ڈالا، دوسرے دن بھی نہیں، حتیٰ کہ میں نے 40 دن آپ کے کھانے میں زہر ڈالا. تو پھر جب یہ پوچھا تو حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو آپ یہ دیکھ لیں کہ پھر آپ غلام کس کے ہیں؟ مصطفیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیعت کی. پھر آپ کا اخلاق کتنا پیارا تھا، آپ کتنے ہمدرد تھے، آپ نے اس کنیز کو آزاد کر دیا. کہا کنیز جا تو آج سے آزاد ہے، جا تو آزاد ہے، آزاد بھی کر دیا. پھر کیا کہنے لگے حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے کنیز وہ جو تو نے میرے کھانے میں زہر ڈالا تھا، ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، 40 دن تک تو نے میرے کھانے میں زہر ڈالا. جو تم نے یہ فعل کیا، جو تم نے یہ معاملہ کیا، جو یہ کام کیا، جا تجھے یہ بھی میں نے معاف کیا. تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کنیز کو آزاد بھی کر دیا، اس کے جو اس نے کام کیا تھا اس کو معاف بھی کر دیا. تو آپ بھائی بھی نیت کر لیجئے، جب بھی کھانا کھائیں تو کھانا کھانے سے پہلے کھانا کھانے کی دعا پڑھ لیا کریں. اللہ تعالیٰ کے حمد کرتے ہوئے کھانا کھائیں، بسم اللہ شریف پڑھ لیں، کھانے کی دعا پڑھ لیں، کھانے کی دعا بسم اللہ وعلی برکت اللہ، اور درمیان کی بھی ہے بسم اللہ اولہ و آخرہ، اور آخر کی بھی. اور لیکن آپ نے سب سے پہلے جو دعا پڑھنی ہے نا کھانے کی، وہ یہی ہے جو میں نے بیان کر دی. پھر سنیں، کھانا کھانے سے پہلے اگر یہ دعا پڑھ لیں گے اس کے بے شمار فوائد و برکات ہیں. اللہ نہ کرے کوئی کھانے میں کوئی زہریلی چیز گر جائے اور ہمیں پتہ بھی نہ چلے، ہمیں پتہ بھی نہیں چلا کہ کوئی کھانے میں زہر کی چیز مل گئی، لیکن نہیں پتہ ہمیں. پانی میں کوئی چیز ملا دی جائے نہیں پتہ چلے گا، کولڈ ڈرنک میں کوئی چیز ملا دی جائے نہیں پتہ چلے گا، کھانے کے اندر مکس کر دی جائے نہیں پتہ چلے گا، خدا نہ خواستہ کوئی چیز اوپر سے چھپکلی وغیرہ یا ایسی کوئی چیز گر جائے نہیں پتہ چلے گا. اگر ہم یہ دعا پڑھ لیں گے نا تو اس دعا کی برکت سے کوئی چیز زمین و آسمان کی آپ کو نقصان نہیں دے سکتی. بہت ہی پیاری دعا ہے، بسم اللہ الذی. آپ بھی ساتھ پڑھ لیجیے، انشاءاللہ آپ کو یہ یاد رہے گی. ساتھ ساتھ یہ ویڈیو سننے کے ساتھ ساتھ اس کو ایک مرتبہ سن لیں اور اس کو ایک مرتبہ ریویژن کر لیں، دہرا لیں. انشاءاللہ جب آپ لرن کریں گے، ریویژن کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو یہ یاد بھی ہو جائے گی. بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم. یہ تھی دعا. تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں کھانا کھانے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد کرتے ہوئے کھانے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ کا نام لے کر کھانا کھانے کی توفیق عطا فرمائے. اور بہتر یہ ہے کہ یہ دعا اللہ تعالیٰ ہمیں یاد کر اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس دعا کو یاد کر کے کھانا کھانے سے پہلے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور آپ بھائی اس ویڈیو کو اگر آپ کو اچھی لگے تو ضرور اس ویڈیو کو آپ لائک بھی کیجئے، سبسکرائب بھی کیجئے، بیل آئیکن کو کلک بھی کیجئے اور اس کو زیادہ سے زیادہ آگے شیئر بھی کیجئے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.